اگر ہم اس کو بڑا کر کے دکھا سکیں تو اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں زندگی کے آثار اس کریش کے بعد کیوں نہیں۔ دوسری جانب ہم وہ تصاویر بھی دکھا رہے ہیں جب ایرانی صدر جو تھے وہ آذربائیجان پہنچے تھے اور ان کے ہمراہ تھے آذربائیجانی صدر الہام علییو، اور انہوں نے قس قلاسی ڈیم جو ہے جو ان کا شیئرڈ بارڈر ہے ایران اور آذربائیجان کا، وہاں پہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا، جس کے بعد وہ وہاں سے واپس اڑان ان کے ہیلی کاپٹر نے بھری تھی۔ لیکن اب آدھے گھنٹے بعد ہی اس ہیلی کاپٹر کے اڑان بھرنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ان کا رابطہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا تھا، اور جو ایران کا سرکاری میڈیا ہے فی الحال ابتدائی طور پہ اس کو ایکسیڈنٹ کے طور پہ رپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ فار ایگزیکٹو افیئرز ہیں محسن منصوری، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ صورتحال پیچیدہ ہے، کشیدہ ہے، تشویشناک ہے، اور اس کو فی الحال وہ حادثے کے طور پہ جو ہے اسی کو کہہ رہے ہیں، جبکہ جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی انہوں نے ملک بھر میں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو کام رہنے کی اس وقت تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے۔ اور ہم آپ کو دوسری جانب وہ تصویر دکھا رہے ہیں جو ایران کے ہلال احمر نے بھی جو ہے وہ جاری کی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو حادثہ کیسے یہ پیش آیا ہے۔ جب یہ شام میں پہنچے ہیں تو کتنی خراب صورتحال تھی، اور یہ تصویر اگر ہم اس کو بڑا کر کے دکھا سکیں تو اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں زندگی کے آثار اس کریش کے بعد کیوں نہیں تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا تھا وہاں سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کریش کے بعد ہی آگ لگ گئی تھی۔ صرف ایک آدھا پہیہ بچا ہے جو لینڈنگ کے وقت استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیر از نتھنگ، کچھ بھی نہیں بچا، اور صرف جو ٹیل ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جل کے خاص و خاشاک ہو چکا ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال، اور اس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں اور کون کون سوار تھا، تو اس میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی موجود تھے، جبکہ جو اس کی ڈیسٹینیشن تھی اس ہیلی کاپٹر کی تبریز کے امام سید محمد الہاشم بھی موجود تھے، اور صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈار سردار سید مہدی موسوی بھی اس میں تھے، باڈی گارڈز تھے، اور اوبویسلی ہیلی کاپٹر کا عملہ اس میں موجود تھا، جو کہ اب اس افسوسناک کریش میں کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ تمام کے تمام افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بھی اس کی تصدیق کر دی، جو سرکاری میڈیا ہے اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ خبر اب سامنے آئی ہے، اور حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے، اور اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دو طرح کے آپ اس وقت اسکرین پر منظر دیکھ سکتے ہیں، ایک وہ تصاویر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملبے کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ریسکیو کام وہاں پر پہنچے، اور پھر جو وہاں سے پکچر سامنے آئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پوری جو باڈی ہے ہیلی کاپٹر کی وہ تباہ ہو گئی ہے، جبکہ صرف ٹیل اس کی باقی رہ گئی ہے۔ دوسرا منظر وہ پہاڑی آپ کو دوسرے وقت کے منظر ہیں، جب آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت اس کی تلاش کا کام جاری تھا اور اسپاٹ ہوا تھا کہ یہاں پر یہ ملبہ ملا ہے، اور دور سے یہ منظر ہمارے سامنے اس ملبے کا آیا تھا جس میں ہم دیکھ سکتے تھے، اور اس وقت تک یہ دعا کی جا رہی تھی کہ ایرانی صدر ان کا ڈیلیگیشن خیر و عافیت سے ہو، لیکن اب اس کے چانسز مزید کم ہو گئے ہیں، اور جیسے کہ تہران ٹائمز اور BBC نے بھی رپورٹ کر دیا ہے کہ تمام افراد جو کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ڈیلیگیشن پہنچا تھا آذربائیجان کا جو سرحدی علاقہ ہے اور جو مقام ہے وہاں پر ڈیم کا افتتاح کرنے، وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے، اور اس وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے موسم خراب تھا، موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی دعا کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، جن سے ہماری تجزیہ کاروں سے بات ہوئی، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل امور پر مہارت رکھتے ہیں اور تمام صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ممالک کے درمیان کیا ٹینشنز ہے، ریجن میں اس وقت کیا صورتحال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف موسم کی خرابی ہو تو ہی بہتر ہے، کسی طرح کا سیبوٹاج ہوا تو پھر مزید ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے ریجن میں۔